دنیا میں سب سے زیادہ چاہی جانے والی اشیاء میں دولت، شہرت، محبت، خوشگوار زندگی، من پسند شادی، اچھی ملازمت وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام خواہشات کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ جو دولت چاہتے ہیں وہ دراصل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس زیادہ دولت ہوگی تو وہ زیادہ خوش رہیں گے۔ جو لوگ اچھی صحت چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اچھی صحت انہیں خوشی دے گی۔ من پسند شادی کی کوشش کرنے والے یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی من پسند جگہ شادی نہ ہوئی تو زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ خوشی چاہتا ہے۔ ایسی خوشی جو لافانی یعنی کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ برونائی دارالسلام سے تعلق رکھنے والے عظیم جمال دنیا میں کارپوریٹ صوفی کے نام سے جانے جاتے ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں مستقبل اور لافانی خوشی کے 7 لافانی راز بتائے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے 7 Steps to Lasting Happiness by عظیم جمال۔ اس کتاب میں لافانی خوشی کے لافانی راز کچھ یوں ہے۔ پہلا راز، خود شناسی۔ جو آدمی خود شناس ہوتا ہے اس کی زندگی جادوئی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت غیر معمولی بنایا ہے، ایسا دماغ دیا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے بہترین کمپیوٹر مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی شخصیت سب سے منفرد ہے، لیکن آپ نے اس عظیم نعمت کا استعمال کیسے کیا؟ ذرا تصور کریں، جب آپ اپنے خالق سے روز قیامت ملیں گے تو اس نعمت کا بہترین استعمال نہ کرنے پر کیا جواب دیں گے؟ 1 یا 2 جملوں میں اپنا ایک بڑا اور واضح مقصد متعین کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے روزانہ، ہفتہ وار، ماہوار، ماہی اہداف طے کریں اور انہیں اپنی معمولاتی زندگی میں شامل کر کے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان معمولات کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کریں کہ آپ کو اس سے باقاعدہ وقار، جرأت اور قوت ملتی رہے۔ جب آپ کو قوت اور جرأت ملے گی تو آپ کو طمانینت کا گہرا احساس ہوگا۔ یہ احساس آپ کے لیے لافانی خوشی کا باعث بنے گا۔ دوسرا راز، مثبت رویہ۔ خوشی کبھی کبھی حالات سے نہیں ملتی بلکہ یہ آپ کے مثبت اور تعمیری رویوں کے مجموعے سے تخلیق پاتی ہے۔ لہٰذا آپ کے اچھے اخلاق آپ کو خوشی یا لافانی خوشی نہیں دے سکتے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کے حاصل کرنے یا کچھ من پسند لوگوں کو پا لینے سے خوشی حاصل ہوگی، لیکن یہ تو ہمارا رد عمل ہے جو ہمارے رویوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آپ اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں گے تو آپ کو بیرونی اشیاء اور حالات کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ ہر حالت میں اور ہر موقع پر خوش رہ سکیں گے۔ اپنے رویے پر غور کیجیے کہ باہر کی چیزوں کے بارے میں آپ کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر خدا کی شکر گزار نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو خوشی نہیں دے سکے گی۔ تیسرا راز، ذاتی خوبیاں۔ آپ اپنی خوبیوں اور اثاثوں کی حفاظت کیجیے اور ان کو ہر دن بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، جس میں آپ کی زندگی، صحت، فیملی، روحانیت، پیسہ اور علمی و تعلیمی اہلیت وغیرہ شامل ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ایک بہتر اور منفرد انسان بناتی ہیں۔ انہیں بہتر سے بہترین کرتے جائیے۔ آپ جتنے بہتر ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ چوتھا راز، خوشگوار تعلقات۔ لافانی خوشی کا چوتھا راز اچھے اور خوشگوار تعلقات میں ہے، کیونکہ اس سیارے پر تنہا نہیں رہا جا سکتا اور لوگوں سے ہمارے تعلقات کا انداز ہماری خوشی کی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اہم نکتہ یعنی ویرائٹی کو قبول کرنا ہے۔ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کرۂ ارض پر موجود 7.5 ارب سے زائد انسانوں میں سے ایک بھی آپ جیسا نہیں ہے۔ قانون فطرت کے مطابق ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کیجیے۔ جب آپ اپنی اور دوسروں کی انفرادیت کو تسلیم کریں گے تو آپ کو زیادہ خوشی ملے گی۔ پانچواں راز، اقدار اور اخلاق۔ اقدار اور اخلاق آپ کی پہچان ہے۔ آپ جن ویلیوز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہی آپ کے گفتار، کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کی اقدار اور اخلاق آپ کا دنیا کو بتاتے ہیں کہ آپ اندر سے کیا ہے۔ اعلیٰ اقدار سے بلند کردار تشکیل پاتا ہے اور بلند کردار آدمی کو پروقار بناتا ہے۔ لہٰذا اپنی اقدار اور اخلاق کو اہمیت دیں اور ان کے بارے میں بہت واضح اور محتاط رہیں، کیونکہ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خود کو نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی اقدار انسان کے لیے اس کے پاور ہاؤس کا کردار ادا کرتی ہے
اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اقدار کو معیار دینے سے شخصیت میں وقار آتا ہے۔ چھٹا راز، روحانیت۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہماری 99% ناخوشی کی کیفیت ہماری منفی انا کے باعث ہوتی ہے۔ انسان اپنی انا کے لیے بہت کچھ کر جاتا ہے۔ جن لوگوں کی روحانیت کمزور ہوتی ہے وہ جھوٹی اور منفی انا کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں اور درست فیصلہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ آپ اپنی ہی زندگی کے مختلف مسائل کا جائزہ لیں اور دیکھیے کہ کیا واقعی یہ مسائل یا انا آپ کا مسئلہ بنے ہوئے ہے۔ منفی انا کی جگہ ان مسائل کو رشک اور شکر گزاری کی نظر سے دیکھیے۔ آپ کی پریشانی آپ کو واضح طور پر ختم ہوتی محسوس ہوگی، لہٰذا اپنی روحانیت کو جلا بخشی اور پرسکون رہیے۔ ساتواں راز، سفر۔ منزل پر پہنچ کر اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی سفر کے دوران حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو کچھ چاہتے ہیں اور جہاں جانے کی خواہش مند ہیں تو اس کے لیے اگر آپ محض منزل کے انتظار میں رہے تو منزل تک پہنچنے کے سفر سے لطف اندوز نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی جانا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیجیے اور اپنے زندگی کے سفر کا لطف لیجیے، کیونکہ خوشی ہر لمحے سے محفوظ ہونے اور اسے گہرائی میں تجربہ کرنے سے ملتی ہے۔ یوں زندگی کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے خوشی سے سرشار رہیں گے۔